کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیا نمبر 216 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 217 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حج، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے جڑا ہوا مضمون ہے۔ یہ جس جگہ پہ یہ ساری چیزیں آئیں اس میں اصل میں یہ حج تھا جس کے لیے اب لوگوں نے جانا تھا، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ کہ جب یہ حج کے لیے جائیں گے تو رکاوٹ یعنی مشرکین مکہ راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، وہ یقیناً لڑنے کے لیے ادھر آئیں گے۔ اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جب یہ صورتحال ہو تو تمہیں ظاہر ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ لڑائی تو انہی کی طرف سے شروع ہوگی، اور جب یہ شروع ہوگی تو اس کے بدلے میں تمہیں بھی جو ہے نا ہتھیار اٹھانے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مضمون آگے بڑھا تو یہ کہا گیا کہ یہ کام کرنے کے لیے جو تمہیں سونپا گیا ہے، جس کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اس قتال کے لیے، اس جہاد کے لیے، اور تمہیں اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی واضح کر دیے گئے۔ ایک یہ کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت ہوگی، خرچے اٹھیں گے، اخراجات اٹھیں گے۔ تو یہ جب سب چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ یعنی کیا جائے۔ اب جب یہ مضمون پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد جو اس سوسائٹی کے اندر، مدینہ کے اندر جو لوگ تھے، ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ جو رد عمل آیا ہے وہ اصلاً وہ لوگ ہیں جو یہود کی طرف سے آگے بڑھے ہیں اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کے یہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ جو ہے نا خیالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو بھی کچھ وقت دی جائے۔ وہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اپنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان، یہ اللہ کے رسول ہماری باتوں میں آ جائیں۔ اور جب وہ اللہ کے نبی کی اس محفلوں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یقیناً جنگیں ہوں گی، اس کے نتیجے میں کھیتی، فصل، انسانی نسلوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ چیز ہم نے پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ اب انہی کے تربیت یافتہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر، اوس اور خزرج جو مدینہ کے اندر چھوٹی سی آبادی ہے، جب وہ ان کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ کمزور مسلمان اور وہ لوگ جو یہودیوں کی طرف سے، اہل یہود کی طرف سے آگے بڑھتے ہیں، دونوں مل کے یہاں پہ سوالات کر رہے ہیں۔ ان کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ حقیقتاً اس طریقے سے اسلام لائے ہوتے جس طریقے سے باقی لوگ جو ہیں صحابہ اکرام کی جماعت اسلام قبول کر رہی ہے، تو یقیناً یہ اس طرح کے سوالات نہ کرتے۔ اب یہاں پہ آیا نمبر 217 میں 217 کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یہاں پہ سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے۔ یعنی قتال کا کیا حکم ہے؟ یہ کہ یہ جو قتال کے مہینے ہیں، رجب ہیں، جو حرام مہینے ہیں، رجب ہیں، ذو الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے اور محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی ممنوع ہے، صدیوں سے ممنوع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ممنوع ہے۔ تو جب کہ ان مہینوں کے اندر اگر یہ قتال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی جائز ہوگا۔ یعنی ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ قرآن مجید جو پیچھے بات کہتا آ رہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 190 سے لے کے 195 تک اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھولا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کچھ نہ کچھ شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ جب اس طریقے سے سوالات اور شبہات اٹھا رہے ہیں تو وہ ایک چیز ہے جو بار بار ان کے سامنے جو ہے نا وہ آ رہی ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریز کا کوئی راستہ مل جائے، یہ جو آگے لڑائی ہونی ہے
یہ لڑائی ظاہر ہے اپنے ہی رشتہ داروں سے ہونی ہے، اپنے ہی جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے، انہی کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ اس سے کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بچا جا سکے، کسی طریقے سے بچا جا سکے۔ اور یہ کچھ اس طرح کے سوالات سامنے آ رہے ہیں جو طے شدہ ہیں، یعنی پورا کا پورا عرب معاشرہ ان کو مانتا ہے۔ یہاں پہ حرام مہینوں کو دوبارہ زیر بحث لا کر، جو کہ پیچھے آ چکا ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پیچھے 190 اور 195 تک جو 5 آیات تھی، پورا پیراگراف تھا، اس کے اندر اسی چیز کو تو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں جانا پڑا تو کیا ہم لڑیں گے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کل قتال فیہ کبیر۔ اب یہ چیز جو پیچھے جو بیان کی گئی تھی، میں چلیں آپ کو ابھی وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرام مہینے جو ہیں اگر وہ اس کی حرمت کو توڑتے ہیں تو تم بھی ان کی حرمت کو توڑ سکتے ہو۔ یہ کب کہا؟ جب کہ تم ظاہر ہے حج کے لیے جاؤ گے، اگر وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور وہ حرم کا خیال نہیں کرتے، حرم بذات خود جو ہے نا وہاں پہ بیت اللہ کے اندر یعنی اس علاقے میں لڑائی لڑنا یہ خود حرام ہے، اور اس کے اوپر ان مہینوں میں لڑنا یہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے نا ایک ڈبل لیئر آ جاتی ہے، یہ کہ ان دنوں میں لڑنا اور ان مہینوں میں لڑنا اور اس جگہ پہ لڑنا، اگر وہ اس حرمت کو توڑتے ہیں تو تم بھی یہ حرمت توڑ سکتے ہو۔ یہ بات تھی یہاں پہ، اور نیچے کہا تھا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، یعنی جس طرح کا جو ہے نا وہ حرمت توڑتے ہیں اس طرح کی حرمت تم بھی توڑ سکتے ہو۔ یہ بات تھی۔ اس کے ساتھ جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ظاہر ہے کہ ان آیات کے اندر پڑھا، وہ یہی تھا، یہ مقصد جو تھا اس جہاد کا وہ یہ تھا کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہ واضح کر دیا گیا تھا یہاں پہ۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 190 سے 192 کے اندر، یہ کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے اگر یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنا ہے، لیکن اپنی طرف سے تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ اور وہاں پہ بھی یہ لفظ یہاں 191 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو والفتنۃ اشد من القتل، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ پوری کی پوری جو پورا مضمون ہے، یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ پوری اس ایک آیا کے اندر آ گیا دوبارہ سے۔ یعنی جب یہ آیا ہے تو پچھلی جو پوری بات ہے اس کو اب دہرانا ہے قرآن مجید میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پچھلی پوری بات کو دہرانا ہے، دہرانے کے ساتھ ساتھ اس کی مزید وضاحت کرنی ہے کہ بھئی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حرمت کے مہینوں میں قتال کرنا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی جب یہ تیسری دفعہ یہ سوال کیا گیا تو اس کے بعد جس شد و مت کے ساتھ جواب آنا چاہیے تھا تاکہ ان کی تسلی اور تشفی ہو جائے، اسی نوعیت کا یہاں پہ جواب آیا ہے دوبارہ سے، یعنی کیونکہ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں، اور بار بار پوچھنے کے بعد کوئی جھنجھلاہٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، بلکہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بات اس نوعیت کی ہے، یہ تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اس کو کیوں نہیں اپنے غور و فکر کا جو ہے نا موضوع بناتے۔ وہ یہ کہ کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں کے اندر ہم نے کون سا کہہ دیا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ جائز ہو گئی ہے؟ وہ جائز نہیں ہوئی، وہ سنگین معاملہ ہے، کبیر کہہ کے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سنگین معاملہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ان مہینوں کے اندر لڑنا، قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے کہا ہے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام کا راستہ روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور جو بیت اللہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، یہ اس قتال سے زیادہ سنگین بات ہے۔ یعنی جو پہلی بات یہ کہی کہ یہ قتال جو ہے واقعی اور حقیقتاً ایک سنگین معاملہ ہے، اللہ کے نزدیک کی سنگین معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی معاملہ رہا ہے۔ ہم کوئی پہلے سے موجود اس حرمت کو توڑ نہیں رہے، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر واقعتاً ان مہینوں کے اندر قتال جو ہے بڑا سنگین معاملہ ہے، لیکن اس کی سنگینی سے زیادہ ایک اور چیز سنگین ہے،
وہ جو 4 چیزیں آگے گنوائی ہیں وہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ وہ نمبر 1 کیا چیز گنوائی ہے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ یہ اللہ کے راستے سے کیا روکنا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، تم ہو کہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے ہو، لوگوں کو متنبع کر رہے ہو کہ اس رسول کے پاس نہ جانا، اس دعوت کو قبول نہ کرنا، یعنی اس طرح کی دیواریں کھڑی کر رہے ہو۔ اور یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے دیواریں کھڑی کر رہے ہو، یہ ایک پہلی وجہ ہے جو یہاں پہ ان کے سامنے رکھی۔ اور ظاہر ہے یہ سب سے بڑی نمایاں چیز تھی جو سامنے رکھ دی گئی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو دعوت اس وقت جاری و ساری ہے، اس کے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی ہو کر رہے ہیں۔ یہ نمبر 1 پہ یہ چیز رکھی۔ نمبر 2 پہ جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے وَكُفْرٌ بِهِ، وہ یہ کہ انہوں نے اس کا کفر کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ یہ کہ اس بات کو سمجھ لیا، یعنی اس دعوت کو سمجھ لیا، اور دعوت کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ کچھ تعصبات ہیں جو ان کے ہاں آڑے آ گئے ہیں، ان کا اپنا اباء و اجداد کا مذہب ہے جو آگے یعنی آڑے آ گیا ہے، بات کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ یہی مذہب سچا ہے اور یہی اسے ہی سچا ہونا چاہیے، لیکن اب تعصبات ہیں، دشمنیاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، یہ جو تصورات ہیں، یہ جو یعنی منفی احساسات جذبات ہیں، یہ آڑے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ یعنی دوہرا اب ان کا جو ہے نا جرم ہو گیا ہے۔ ایک جرم یہ کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ، اللہ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے انہوں نے، یعنی اس دعوت کو انہوں نے ہر صورت روکنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس دعوت سے یہ منہ موڑ چکے ہیں، یعنی ان پہ اتمام حجت ہو گیا، ان پہ بات واضح کر دی گئی۔ اب ان کے کچھ منفی جذبات ہیں جس کو یہ لے کے، تعصبات کو لے کے اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ یہ دوسرا ان کا جرم ان کے سامنے رکھا ہے۔ تیسرا جرم یہ رکھا ہے کہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وصد ان جو لفظ آیا تھا یہ سبیل اللہ کے لیے بھی آتا ہے، ان جو پریپوزیشن آئی ہے، اور جو بعد میں والمسجد الحرام اس سے بھی آ رہا ہے، یعنی صدن کا لفظ جو ہے اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام سے روکنا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر جو ہے یہ سب کے لیے کھلا ہے، جو بھی آئے اس گھر میں عمرہ کرے، حج کرے، کوئی روک ٹوک کھڑی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ابھی یہ کہ ابھی 1.5 سال کا ہی جو ہے نا یعنی وقت گزرا ہے مدینہ کے اندر، ابھی انہوں نے جانا ہے، لیکن ان کے جو ارادے ہیں، جو ان کے جو وہ اس وقت سوچ رہے ہیں مشرکین مکہ، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مسجد حرام کے اندر آنے والے لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، تاکہ وہ جو لوگ یہاں پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر یہ جو مجاور ہے، پروہت بنے ہوئے ہیں، اب اس میں حج اور عمرہ وہی کر سکتا ہے جن کو یہ پسند کریں گے، جن کو یہ چاہیں گے کہ یہ آئیں گے، اور جن کو نہ چاہیں گے ان کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ یہ تیسرا جرم ان کا گنوایا۔ چوتھا جرم جو ہے جن کو آخری جو نا یہاں پہ رکھا ہے وہ کہا ہے کہ وہ اخراج اہلہ، وہ یہ کہ جو اس حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے نکالا ہے، ان کو وہاں سے نکالا ہے، یعنی یہ کہ صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے پہلے حبشہ جاتی ہے، پھر مدینہ چلی جاتی ہے، وہ حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے، ان کا جو ہے نا معاشی مقاطع کیا جاتا ہے، وہاں ان کا سماجی مقاطع کیا جاتا ہے، ہر طریقے سے ان کو جو ہے نا وہاں زندگی دوبر کر دی جاتی ہے، وہاں سے وہ جان بچا کے نکلتے ہیں، ان کو نکالا گیا ہے وہاں پہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں گنوانے کے بعد کہا کہ منہ اکبر عند اللہ، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اس سے بھی زیادہ سنگین بات بن جاتی ہے۔ کس سے زیادہ سنگین بات بن جاتی ہے؟ جو پیچھے بات کہی گی کہ ان حرام مہینوں کے اندر قتال کی کیا نوعیت ہے، وہاں اس کو بیان کیا کہ وہ بذات خود جو ہے نا ایک بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے جو گناہ یہ کر رہے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں جو جہاں پہ گنوائی گئی ہیں۔ اور جب 4 چیزیں گنوا دی گئیں اور اللہ کے نزدیک کہا ہے کہ اکبرو عند اللہ، یعنی یہ کوئی اللہ کی رائے نہیں ہے،
यानी ये कहें कि ये अल्लाह ने, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अल्लाह भी अपनी राय रख सकता है, ये बात नहीं यहाँ पे हो रही। ये कि जो निज़ाम अदल इंसानों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात देखना चाहती है, वो लाज़मी तौर पे रूब अमल होना चाहिए इंसानों के अंदर, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो इन चीज़ों को वो सामने रखें, इन चीज़ों को, ये कि ये चीज़ें इंसान की फितरत में डाल दी गई हैं। जब भी फितना उठेगा, लोग हमेशा जो है ना उसके बारे में इसी अंदाज में सोच रहे होंगे, ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। यानी ये कि किसकी मजहब की बुनियाद पे किसी पे जबर किया जाए, किसी पे जुल्म किया जाए, किसी पे ज्यादती की जाए, तो यकीनन जो है इंसानी ज़मीर जाग उठता है। वो चारों चीजों का यहाँ पे हवाला दिया है। ये चारों चीजें जो हैं, ये क्या है, ये असल में फितना है। फितना क्या है? परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है, फितना क्या होता है? कि ये कि जो दूसरी मजहबी मिनॉरिटी है, उस पे इस कदर जुल्म किया जाए, उसको जबर का निशाना बनाया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि अपना मजहब छोड़ दें, या उनको महज इस बुनियाद पे टारगेट किया जाए कि वो मिनॉरिटी हैं, उनका दूसरा मजहब है, उन पे जुल्म, हर तरह का जुल्म जो है ना वो जायज करार दे दिया जाए। यही तो फितना होता है। ये जो पीछे चारें बातें कही गई हैं, उसके लिए फिर ये कहा कि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। तो याद रखें कि फितना जो है, जिस कत्ल की तुम बात कर रहे हो इन हराम महीनों के अंदर, और जो इन्होंने फितना बर्पा किया हुआ है, ये उससे बढ़ के जुर्म है। यानी इंसानी जान लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान मजीद के अंदर भी यही बार बार कहा जाता है, शिर्क के बाद अगर कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म हो सकता है तो वो इंसानी कत्ल है, इंसानी जान का ज़िया है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कुरान मजीद के अंदर, एक कत्ल से बढ़ के भी एक जुर्म होता है, वो फितना का जो जो है ना वो है, वो ये कि किसी को मजहबी बुनियादों पे, नस्ली बुनियादों पे, लसानी बुनियादों पे उसको टारगेट किया जाए, उसका यानी उन लोगों को सताया जाए, उन पे जबर किया जाए, उन पे जुल्म किया जाए, ये फितना होता है। तो यहाँ पे जाहिर है कि ये लोग एक नए मजहब को इख्तियार कर चुके हैं जो उनके आबाओ-अजदाद से मुख्तलिफ है। अब उन्होंने हर तरह का जो है ना जबर, हर तरह की ज्यादती, हर तरह का जुल्म जायज करार दे दिया है। वो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम। वो जारी और सारी रखेंगे, वला यज़ालून, वो हमेशा ये काम करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? युकातिलूनकुम, कि वो आपसे किताल करते रहेंगे, आपसे जंगें जारी जो है रख सकें, आपसे यानी ये जंगों का जो समा बांधे रखें, ये जंगें आप पे ठौंसते रहेंगे, यहाँ ठौंसते रहेंगे। यहाँ हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे वला यज़ालूना का मतलब होता है ये काम मुसलसल होते रहना, बराबर होते रहना, लगातार होते रहना। उसके लिए ये ज़ाहिर है ये लफ्ज़ आता है। तो ये मुसलसल होता रहेगा। यहाँ पे फिर एक फ्यूचर की पेशेंगोई कर दी गई है। अभी ये साल डेढ़ साल के अंदर जो है ना ये आयात नाज़िल हो रही हैं। यानी ये मुसलसल आपको तंग करते रहेंगे, और कब तक तंग करते रहेंगे? अपने तई ये कोशिश करते रहेंगे कि ये किताल तुम्हारे ऊपर ठोंसते रहें, यहाँ तक कि हत्ता यारुद्दुकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फिर ले जाएं, दीन से मोड़ दें। रद्दा यारुद्दु का मतलब होता है यानी पलट देना, किसी को पीछे ले जाना, वापस कर देना। तो ये तुम्हें यहाँ तक तुम्हारे ऊपर लड़ाइयों को जारी और सारी रखेंगे कि तुम अपने दीन से पलट जाओ। पलट के कहाँ चले जाओ? यानी ये कि अपने पुराने मज़हब को इख्तियार कर लो। ये तब तक जो है ना ये काम करते रहेंगे। इससे कम तर किसी भी जगह तक ये खुश नहीं हो सकते। इनिस्तताउ यानी इस्तिता का ये लफ्ज़ आया है, इनिस्तताउ, कि जब तक जो है ना ये इनके अंदर इस्तिताअत है। इस्तिताअत जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वही लफ्ज़ है। यानी जहाँ तक ये मुमकिन हो सका, ये बराबर तुमसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इनके सामने टारगेट क्या है इन लड़ाइयों का? इन लड़ाइयों का इनके सामने जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरह इनको इस दीन से वापस ले आया जाए, वापस ले आया जाए, उसी दीन पे वापस ले आया जाए जो इबाउ इजाद का दीन है। यानी एक इनके सामने टारगेट है, और एक अल्लाह ताला की ज़ात टारगेट दे रही है, जो कि पीछे हम 190 और 195 में जो है ना वो बयान कर दिया कि जब तक ये फितना खत्म नहीं हो जाता तब तक तुमने लड़ना है। जंगें तो इन्हीं की तरफ से शुरू होंगी, लेकिन जब ये शुरू हो जाएं तो जब तक फितना ना रहे तब तक ये काम करना है। यानी एक मकसद के लिए जो है ना मुसलमानों को बारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो क्या मकसद है? उनके यहाँ कोई इंसानी मकसद नहीं है, तासब पे मबनी मकसद है।
वो तासुब पे मबनी मकसद ये है कि इंसानों को यानी कोई कोई नजरिया, कोई नुक्ता नजर, कोई ख्यालात, कोई मजहब इख्तियार करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि उनको लाजमन उनके इबादत के मजहब पे आना चाहिए। यानी दूसरी तरफ तासुब के मबनी जो है ना उनके मकासद हैं, जबकि एक तरफ जो है ना यहाँ मुसलमानों को एक मुख्तलिफ किस्म का हदफ दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें इनको समझाई जा रही हैं, इन कमज़ोर मुसलमानों को। उसके बाद कहा है कि उमई यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो कोई इसके बाद मुड़ जाता है अपने दीन से। ये लफ्ज यर्तदिद जो आया है ये वही लफ्ज है जिसको हम मुर्तद कहते हैं उर्दू ज़बान में, अपनी ज़बान में। यानी जो मुर्तद हो जाता है, अपने दीन से मुंह मोड़ लेता है, यानी उस दीन को खात्मा कर देता है, यानी ये कह देता है कि मेरा इस दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ज़ाहिर है एक दीन इख्तियार करने के बाद अगर ये उसको छोड़ देता है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुर्तद का। जो कोई तुम में से दीन को छोड़ देता है, अन दीन ही, अपने दीन से, फायमुत, और वो उसके बाद छोड़े ही रखता है यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है, वह हुआ काफिरुन, और वो पूरी जिंदगी इसी कुफर में गुजार देता है, यानी गुजार देता है, वो काफिर की हालत में मौत यानी मरता है। तो क्या मतलब है ये कि जो है ना उसने इर्तदाद इख्तियार किया, वो मुर्तद हो गया और दीन छोड़ने के बाद वापस चला गया, और वो उस दीन पे कायम दायम रहता है, उसी कुफर पे कायम दायम रहता है, और इसी हालत में उसकी मौत आ जाती है। फ़उलाइका हबितत अमालुहुम, तो यही वो शख्स है, यही वो लोग हैं जिनके आमाल जो है ना ज़ाया हो जाएंगे। हबीतत यानी ये कुरान मजीद का बड़ा खास लफ्ज है। अमाल का जो है ना हबत हो जाना, ज़ाया हो जाना, यानी उनका कोई रिजल्ट ना होना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर दुनिया के अंदर जो है उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे, और आखिरत में उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। वह उलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो लोग हैं जो दोज़ख में जाएंगे, हुम फीहा खालिदून, और वो उसके अंदर हमेशा रहेंगे। ये जो आखिरी जो अल्फाज हैं इनको ज़ाहिर है जरा ठहर के फिर से देख लेना चाहिए कि ये क्या बात है यहाँ पे कही जा रही है। ये कहा गया कि मजहब इख्तियार कर लिया इस्लाम, और उसके बाद उस शख्स ने इनके इस परसिक्यूशन के दबाव में, इनके इस जबर के दबाव में आकर, या कोई और ज़ाहिर है वजह हो सकती है, यानी ताल्लुकात थे, इंसानी समाजी ताल्लुकात थे, बहन भाई थे पीछे, यानी इनके इस दबाव में आकर जो यहाँ पे बात कही जा रही है नज़म में, वो तो यही दबाव है, कितना है, परसिक्यूशन है। इनका इस जबर के दबाव में आके अगर ये अपने मजहब को छोड़ देते हैं, यानी यही मुसलमान अपने मजहब को छोड़ देते हैं, तो याद रखें कि और उसके बाद इसी कुफर में जिंदगी गुजारते हैं, इसी कुफर में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ लफ्ज आया है काफिर। काफिर जो लफ्ज है यहाँ से फिर हम समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी सूझ समझ के साथ जो है ना वो इस दीन को इख्तियार किया था, अपने पूरे इरादे के साथ दीन को इख्तियार किया था, और इख्तियार कर चुकने के बाद, इस चीज को समझने के बाद, समझ चुकने के बाद कि यही दीन हकीकी दीन है, यही दीन सच्चा दीन है, और उसके बाद इस दीन को छोड़ देता है, तो यही काफिर है, यही वो रवैया है। यानी यहाँ पे इस काफिर में जो इस्लाम कबूल करने के बाद दीन को छोड़ देता है, इस काफिर में, और उस काफिर में जिसके सामने इत्माम हुज्जत हो गया, उसके दिल ने गवाही दी कि यह दीन सच्चा है, लेकिन उसके बाद कुछ तासुबात आ गए, वो इस चीज का इजहार ना कर सका, वो भी काफिर होता है। और ये शख्स भी जो इस्लाम कबूल करने के बाद इसको छोड़ देता है, वो भी काफिर होता है। यानी ये दोनों चीजें बराबर की चीजें हैं। ये चीज, ये जब डिक्लेयर किया जाता है तो अल्लाह ताला की जात ही डिक्लेयर करती है, मैं और आप जो है ना डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि किसी शख्स ने किस चीज को कितना समझा था, किस हद तक जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, कोई मुतय्यन तरीके से हम बता नहीं सकते। ये फैसला ज़ाहिर है कि किसी अदालत में ही जो है ना वो देखा जाएगा, जुर्म की नोयत को देखा जाएगा, मुजरिम के हालात को देखा जाएगा। ये चीज़ें अल्लाह की अदालत जब ये फैसला करती है तो वही कर सकती है, मैं और आप ज़ाहिर है कि ये नहीं कर सकते। तो जब ये मामला जो है ना यहाँ पे इस इनको काफिर या कुफर का रवैया कहा जा रहा है, वो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा वाज़ेह है। ये वो लोग हैं जिनके फिर जो है ना
सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे। ये कि उन्होंने कोई नेकियाँ की होंगी, कोई सदक़ात खैरात किए होंगे, ज़ाहिर है अपने मुआशरे में रहते हुए बड़े-बड़े यानी चैरिटी के जो है ना वो काम किए होंगे, और भी मामलात हो सकते हैं। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगियों की जो है ना ये नेकियाँ एक तरफ हैं, लेकिन उसके बाद इस हकीकत से मुँह मोड़ लेना, इस्लाम से मुँह मोड़ लेना, यानी एक हक़ को समझ चुकने के बाद मुँह मोड़ लेना, पूरी की पूरी ज़िंदगी की जो नेकियाँ हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। पूरी की पूरी ज़िंदगी की नेकियाँ ज़ाया हो जाती हैं। यही वजह है कि जब हम ये कहते हैं कि ये बात अमूम में ही नहीं कहते हैं, किसी शख्स को सामने टारगेट करके नहीं कहते। ये कहते हैं कि अगर एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी जो है ना लोगों के सामने वो अ, आला इखलाक का नमूना बना रहा और बेहतरीन किस्म की जो है ना ज़िंदगी गुज़ारता रहा, लोगों के लिए खैर, भलाई, बहबूद के काम करता रहा। लेकिन अगर उसके सामने भी अगर हक़ आ गया है, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, हक़ आ गया है और हक़ आ चुकने के बाद उसने उसको समझा, देखा, परखा और उसका वो इनकारी हो जाता है, तो पूरी की पूरी ज़िंदगी एक तरफ गो के इंसान उसकी गवाही देते रहें, लेकिन अल्लाह की नज़र में उनके वो अमाल ज़ाया हो जाते हैं। ये चीज़ समझे रहनी चाहिए, ये बात है जो यहाँ पे कही जा रही है। और ये जिनके बारे में ये बात कही गई है, आखिरत में ये कहा कि उनके अमाल ज़ाया हो जाएँगे, हबीतत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। आखिरत में ज़ाया होने का ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बात समझी जा सकती है, अंडरस्टैंडेबल है कि ज़ाहिर है कि जो कुछ इंसान दुनिया में करते हैं, उसका ख़मियाज़ा आखिरत में भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि दुनिया के अंदर भी उनके अमाल ज़ाया हो जाएँगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, जिस पे मैं जो है ना आपसे अपनी बात रखना चाहता हूँ। यानी ये कि ये रसूल के दौर में ये मामला हो रहा है। रसूल के दौर में ये जो मामला हो रहा है, तो फिर इनकी इस दुनिया के अंदर भी सज़ा दी जाएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रसूल के जाने के बाद तो ज़ाहिर है ये सज़ा नहीं दी जा सकती, किसी के बारे में हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन रसूल के दौर में ये सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा क्या है? ज़ाहिर है आगे चल के हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे और उसके लिए हदीस में भी जो आता है फमन बद्दल दीनहु अ फ़क़्तुलूहु यानी उसको फिर जो है ना कत्ल कर दिया जाएगा। ये कि ये जो सज़ा है, ये सूरह तौबा में जाके आगे डिक्लेयर होगी, लेकिन यहाँ पे अभी जो ग्राउंड है, वो उसको जो है ना एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ग्राउंड वर्क जो है ना, वो जो फाउंडेशन है, वो उसको यहाँ पे उसकी बुनियादें वाज़ेह की जा रही हैं कि ये मत समझिएगा कि ये दीन छोड़ चुकने के बाद, इत्माम हुज्जत हो चुकने के बाद दुनिया के अंदर कोई इसकी सज़ा नहीं होगी, वो सज़ा अपनी जगह होगी। और उसके बाद फिर जब ये क्या यानी आखिरत में जाएँगे, व उलाइका अस्हाबुन नारी और वो लोग यकीनन जो है ना वो दोज़ख में रहने वाले लोग होंगे, हुम फीहा खालिदून और वो उसके अंदर रहेंगे, हमेशा-हमेशा रहेंगे। इन्नल लज़ीना आमनू इसके बरअक्स यानी ये जो रवैया अभी पीछे बयान हुआ है, यानी एक तरफ ज़ुल्म और जबर का बाज़ार गर्म है और उस ज़ुल्म और जबर के सामने कुछ लोग सरेंडर कर जाते हैं, इत्तेदाद इख्तियार कर लेते हैं। उसके बरअक्स यहाँ पे एक और रवैया यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। इनके बरअक्स वो लोग जिन्होंने यानी ईमान लेके आए हैं, जो ईमान पे कायम रहे हैं। आमनु यानी यहाँ पे इसका माना ईमान लाना ही होता है, लेकिन ये ईमान लाना कैसा ईमान लाना होता है? यानी अरबी ज़बान के अंदर जब कोई फ़ेल इस्तेमाल होता है, तो अपने इब्तिदाई मफ़हूम में भी इस्तेमाल हो जाता है और अपनी इंतहाई मफ़हूम में भी इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे अपने इंतहाई मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नीचे तर्जुमे में लिखा है, जो लोग अपने ईमान पर कायम रहे, ये महज़ इलाम ईमान लाना नहीं बल्कि ईमान लाने के बाद उस पे मुसलसल कायम रहे। एक तरफ जो है ना ज़ुल्म और जबर का बाज़ार गर्म है, मुसलसल तंग किया जा रहा है, कई सालों पे मुहीत ज़िंदगी है, लेकिन उसके मुकाबले में उनके ज़ुल्म और जबर को सहते रहे, ईमान पे कायम और दायम रहे। जो लोग ईमान पे कायम और दायम रहे, जैसा कि ईमान पे कायम और दायम रहने का हक है और जब ईमान पे कायम और दायम रहे और उसके बाद हिजरत भी की, यानी ये कि अल्लाह ने जब उन्हें हुक्म दिया कि अब हिजरत का मौका आ गया है, इनकी इस ज़ुल्म और जबर से अलहदा हो जाने का मौका आ गया है, तो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत भी की। हिजरत करना आज हम तारीख में बैठे हैं,
बड़ा आसान है इस चीज़ को कहना, लेकिन ज़रा अगर पहली नस्ल में जाके देखें तो हिजरत करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आज हम अपने मुल्कों से छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, इसके अंदर बड़े जो है ना, ज़ाहिर है कोई और पहलू भी होते हैं, लेकिन ये कबायली ज़िंदगी के अंदर एक ख़ानदान का अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में चला जाना, ये इतना मुश्किल मरहला होता था जिसका आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाना, अपने रिश्तेदारों से उनके ज़ुल्म और जबर की वजह से अपने इलाके को छोड़ना, ये बात है यहाँ पे समझाई जा रही है। और उन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, वजाहदू फी सबीलिल्लाहि, और उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। उलाइका यरजून रहमतल्लाहि, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। और अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला की जो है ना वो शफ़क़त अब्दी है, वो बख्शने वाला है। यहाँ पे जाहदू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये पहली दफ़ा है सूरह बकरा के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये जो किताल और जिहाद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इनके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो वाज़ेह रहनी चाहिए। किताल असलन जो है ना, उस लड़ाई को कहा जाता है जो मैदान जंग में होती है। जिहाद हम जब ये कहते हैं तो ये वसी तर मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। यानी बाज़ औक़ात हम किताल के लिए भी लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अमूमी तौर पे अभी ज़ाहिर है कि हम किताल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जिहाद जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है, हम उसको जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब ये जिहाद का लफ्ज़ आया है तो ये महज़ किताल नहीं है। जिहाद वो तमाम चीज़ें हैं, यानी जिस चीज़ के लिए इनको कहा जा रहा है, उसके लिए ये सरेंडर कर रहे हैं, उसके लिए ये झुक रहे हैं, तव-दो कर रहे हैं। जिहाद जुहद से निकला है, जैसा कि हमारे यहाँ उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जुहद का मतलब होता है कोशिश करना, सही करना, तव-दो करना, मेहनत करना। यानी किस चीज़ के लिए मेहनत करना, तग-ओ-दो करना, अल्लाह के रास्ते के लिए करना। ये क्या चीज़ होती है? ये बाज़ औक़ात नमाज़ भी हो सकती है, बाज़ औक़ात ज़कात भी हो सकती है, बाज़ औक़ात सदाक़ात भी हो सकती है, बाज़ औक़ात अपने अंदर जो मनफ़ी जज़्बात होते हैं, उनको दबाने के लिए भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो ये एक वसी तर मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जब ये कहा कि जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि, यानी जो इनको हुक्म दिया जा रहा है, उसमें ये तग-ओ-दो कर रहे हैं, मेहनतें लगा रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं। इनको किताल के लिए कहा गया तो ये तैयार हो गए। इनको इन्फाक फी सबिलिल्लाह के लिए कहा गया तो इन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो गए। इनके लिए जो हुक्म जो इस वक़्त शरीयत की सूरत में नाज़िल हो रहा है, उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं और उसमें अपनी जानें खपा रहे हैं, अपना माल लगा रहे हैं, अपनी तवानाइयाँ खर्च कर रहे हैं। ये उस माने में यहाँ पे जो है ना लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी वो पूरा की पूरी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ आए हैं, जो अहले ईमान को जो कुछ कहा जा रहा है, उसके लिए जो है ना ये जुहद कर रहे हैं, उसके लिए तग-ओ-दो कर रहे हैं, उसी के लिए मेहनतें कर रहे हैं। यानी इनके इस जबर का जवाब, जो कुछ ये कर रहे हैं, वो इर्तिदाद नहीं है, इर्तिदाद मुर्तद होना नहीं है, बल्कि इनके इस जबर के मुकाबले में ये लोग जो हैं, ये हकीकतन ईमान ला रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। ये काम है जो इर्तिदाद का काम नहीं करना, बल्कि उसका जवाब है यहाँ पे कि ये अपने दीन पे किस तरह कायम व दायम होते हैं। यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, ये कि ये जब ये काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर कोई ये गुरूर नहीं आ जाता, ये एक और तअस्सुब बन जाता है। उसकी नफ़ी की है यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने, यानी अल्लाह की पार्टी बन जाना, अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाना। ये अगर तुम्हारे ज़हन में बैठ गया है कि हम अल्लाह के लिए ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये ना हो कि ये कोई और गुरूर और तकब्बुर की अलामत बन जाए, ये और तअस्सुब की अलामत बन जाए। अल्लाह के मुकाबले में आजिज़ी ही का रवैया होना चाहिए। वो यहाँ पे बताया गया कि यरजून रहमतल्लाहि, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। ये सब कुछ कर चुकने के बाद अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है इसको कबूल और मंज़ूर फरमा ले। हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी सारी तवानाइयाँ, हमारी सारी तग-ओ-दो, हमारी सारी मेहनतें, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो सकता है उसमें कोई कोताही रह गई हो, लेकिन हम अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि वो इसको कबूल और मंज़ूर फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा है कि मैं इनकी इन कोताहियों को, इनकी इन कमियों को, इनकी इन कमज़ोरियों को मैं रफ़ा कर दूँगा। मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहीम हूँ, मेरी शफ़क़त अब्दी है। मैं चाहता हूँ कि इंसान आगे बढ़ें, लड़खड़ाते हुए क्यों ना आगे बढ़ें, ज़रूर आगे बढ़ें, आगे आएँ। मैं उनकी हर एफर्ट को एप्रिशिएट करता हूँ। और ये वो लोग हैं जो अपनी तरफ से क्या रवैया रखते हैं,
आजिज़ी पे खड़े होके, उस उम्मीद पे खड़े होके कल को अल्लाह ताला की ज़ात इसको कबूल और मंज़ूर फरमाएगी और यकीनन इसकी जज़ा देगी, इस जगह पे खड़े होते हैं। ये बात है जो इनको इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बताई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ जो है वो क्या है? वो है अगला एक और सवाल है। यानी ये जो मज़मून है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि हज है, किताल है और हज और किताल के बाद ये कुछ सवालात हैं, कुछ रवैये हैं जो ज़ेर बहस आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक और सवाल कर दिया है, इन्हीं लोगों ने जिनकी बात ऊपर हो रही है, यानी कमज़ोर मुसलमान हैं या वो ज़ाहिर है अहले यहूद की तरफ से आए हुए मुनाफ़िकीन हैं। एक और सवाल कर देते हैं, वो सवाल क्या है? यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर, वो तुमसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। यानी खमर जो है ना, ये शराब को कहा जाता है, मैसर जुए को कहा जाता है। कुल फीहिमा, इनको बता दीजिए कि इन दोनों के अंदर, फीहिमा, इन दोनों के अंदर इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए इसके अंदर कुछ मनफत की चीजें भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं इनके अंदर लोगों के लिए। व इस्मुहुमा अकबर में नफ़इहिमा, लेकिन जो गुनाह है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है उनके नफा से, जो कुछ उसके नफा लोगों को मिलता है उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है। वह यानी यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं दोबारा से पीछे मुड़ के। ये सवाल जो है, ये जो खमर की बात कही गई है और उसके बाद मैसर की बात की गई है, इसको अगर आप तर्जुमे में रखें, ये तर्जुमा जो उस्ताद मोहतरम ने किया है ज़ाहिर नज़म को सामने रख के किया है, इसके अंदर आपको जा बुजा ब्रैकेट्स मिलेंगी, तो वो जो ब्रैकेट्स होती हैं बेसिकली नज़म को खोल रही होती हैं। वो नज़म यहाँ पे क्या है, इसलिए कि ये भी इनके यहाँ गरीबों की मदद का एक जरिया है। ये जो गरीबों की मदद का एक जरिया है, क्या चीज़ है? यानी जुआ और शराब भी गरीबों की मदद का जरिया हो सकता है। उसकी नौइयत क्या है, वो बात है जो यहाँ यहाँ ब्रैकेट में कही गई है। यहाँ पे खमर का जो है ना वो तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है। ज़ाहिर है ये अंगूर की शराब को जो है ना कहा जाता है। मैसर जो है ये एक जुआ और ख़ास किस्म का जुआ है। ये अमूमी जो लफ़्ज़ हम जुए के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वो लफ़्ज़ नहीं है। यानी मैसर जब कहा जाएगा तो ये कुरान मजीद ने इसको दूसरी जगह जाके खोल दिया, अज़लाम कह के। अज़लाम क्या होते हैं? ये तीर होते हैं। तीर यानी एक जुए की खास शक्ल होती है जिसमें जो है ना ये तीर इस्तेमाल होते हैं। अरबों के यहाँ जब उनकी हम शायरी देखते हैं, और कुरान मजीद को इसने आगे भी चल के जो है ना इस अंदाज से इस मौजू को इस तरीके से बयान किया है, वो कौन सी किस्म है जिसको हम मैसर कह रहे हैं। कभी इसको कुरान मजीद अज़लाम कहता है, कभी अकलाम कहता है। तो ये अज़लाम या मैसर जो है ये कौन सी जुए की किस्म है? ये उनके यहाँ एक तकरीब हुआ करती थी, एक महफिल हुआ करती थी। सर्दियों का मौसम आता, यानी जिस तरह हर इलाके में यानी कबायली कुछ रस्में होती हैं, लोग उनको अमल पैरा होते हैं, तो इसी तरह की एक रस्म जो है सर्दियों के मौसम में ये आम तौर पे किया करते थे। वो क्या रस्म है? वो रस्म इस नौयत की होती थी कि सर्दियों का मौसम आता, हवाएं जो है ना ठंडी चलती, उसके अंदर उस दौर में कहत कहत जैसा जो है ना दौर आ जाता। यानी अब तो कहत वाले वो दौर नहीं हम देखते, लेकिन ये हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, यानी पूरे साल के अंदर कुछ महीने ऐसे होते थे, फसलों पे ज़ाहिर लोग डिपेंड करते थे, महीने होते थे उसमें आम तौर पे लोगों के यहाँ खाने पीने की चीजें नहीं होती थी। तो ये लोग भी ज़ाहिर है यानी पुरानी तहज़ीब व तमद्दुन में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। उसके अंदर सर्दियों के मौसम में इनके यहाँ भी कहत पड़ जाता था। यानी खाने-पीने की चीज़ें जो है ना कम हो जाती थी। तो फिर ये लोग क्या करते थे? ये लोग ऐसा करते थे कि ये इस तरह के मौसम के अंदर कोई भी सामने आने वाला ऊँट या जो है ना ऊँटनी पकड़ते और उसको पकड़ने के बाद ज़िबा कर देते। ज़िबा कर देने के बाद उसके बाद ऐलान कर दिया जाता गरीबों के लिए कि वो आएँ। गरीब आते वहाँ पे, आने के बाद ये लोग क्या करते, उसके बाद उसके गोश्त को जो है ना तीरों के ज़रिए से जुआ खेलते। वो जुआ खेलते और जो-जो जो है ना ज़ाहिर उससे रकम या ये जो-जो जो उससे गोश्त जो ना मिलता, उसको अपने लिए नहीं रखते थे, बल्कि जो वहाँ पे गरीब इकट्ठे हो जाते थे, उनमें तक़सीम कर देते थे। और इस दौरान जो है ना ज़ाहिर नशे में धुत होते थे, शराब पीते थे और एक तरह का वो कहत का ज़माना है, उसको सेलिब्रेट भी करते थे। ये उनका एक यानी सेलिब्रेट करने का अंदाज़ था। यानी वो एक काम
इसको एक फयाजी का काम समझते थे, यानी नशा करके, यानी इस तरीके से जुआ खेलना, हर सामने आने वाले ऊंट या ऊँटनी को पकड़ लेना, ख्वाह वो किसी की ही क्यों ना हो, उसके बाद मालों को मुंह मांगी जो है ना रकम उसको दिया करते थे, उसकी कीमत दिया करते थे। इसको वो फयाजी समझते थे। इसके जरिए से वो समझते थे कि माशरे के अंदर हम जो है ना बड़ा नाम कमाते हैं। और जो लोग वहां पे इस चीज का इनकार कर देते उस सोसाइटी के अंदर, उनके लिए एक खास लफ्ज है बरम। आगे अगर आप देखें नीचे हाशिए में लिखा है, बरम का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। बरम का मतलब है ये कि बखील है, ये हमारी इन रवायात से मुंह मोड़ चुका है, ये जो फयाजी के काम करते हैं, इसको इसका कोई शाऊर नहीं है। हम लोगों के लिए जो है ना गुर्बत का दौर है, कहत का दौर है, हमें फयाजी के काम करने चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, ये नेकी के काम है। तो ये नेकी का काम कह के जो है ना ये बात कही जा रही है कि ये खमर और माइसर, माइसर जो है ना ये वो वाला जुआ है जो आपके सामने ये पूरी मैंने सारी वजाहत रखी, यानी शराब में धुत होके ये जो है ना इस तरह का जुआ खेलते थे। इनको बता दें, ये क्यों बता दें इनको, यानी सवाल ऊपर क्या है, सवाल तो दो ही हो रहे हैं, या तो हराम महीनों के हवाले से हो रहे हैं, या इन्फाक फी सबिलिल्लाह के हवाले से हो रहे हैं। अब यहाँ पे नज़म के हवाले से क्या उन्होंने सवाल किया कि देखें, आप लोग तो कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करो, तो क्यों ना हम उसके लिए इस तरह की महफिल का इनाकाद कर दें, इस तरह की महफिल का इनाकाद कर दें, ताकि इस तरीके से हम, यानी पैसा भी हमारे हाथ आ जाएगा, इन्फाक फी सबिलिल्लाह भी हो जाएगा। तो ये उस हवाले से इन्होंने सवाल कर दिया है कि क्या अगर हम इस तरह का ये अगर काम करेंगे कि इस तरह की महफिल बर्पा कर देंगे, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है हमारे पास जो है ना पैसे आ जाएंगे, इन्फाक भी हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के दौर में कोई ज़ल्ज़ला होता है, कोई कहत आता है, कोई फ्लड आता है, तो कुछ जो है ना लोग, ज़ाहिर है एलीट क्लास के, उनके यहाँ इस तरह चौंचलापन होता है कि क्यों ना हम जो है ना कोई ऐसी महफिल, शराब की कोई ऐसी महफिल जो है ना, गानों की कुछ ऐसी महफिल जो है ना यानी जिसमें ज़ाहिर स्टेज पे खवातीन जो है डांस कर रही हों, उसमें शराब की महफिल हो, यानी क्यों ना हम इस तरह करें। इस तरह की सूरत हाल में आज के दौर में भी, हम मॉडर्न दौर में भी देखते हैं कि जिसमें ज़ाहिर है कि टेबल बेचे जाते हैं, उसमें टिकट्स बेची जाती हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है उसके बाद लोग ये समझते हैं कि हम नेकी का, भलाई का काम कर रहे हैं। ये मॉडर्न डे की ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये उस दौर के अंदर जब ये इन्फाक के लिए पुकारा गया, तो इन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह का जो है ना हम खमर और जो माइसर की जो हमारे यहाँ रवायत है उसके बारे में सवाल करते हैं। उसके बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों के अंदर जो है ना वो, यानी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन कुरान मजीद ने गुनाह कहने के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत तरीके से बात कही है। वो बात ये कही है कि वह मनाफी लिन्नास, यानी इस चीज को माना है कि लोगों के लिए नफा का काम भी होता है इस तरह की चीजों के अंदर। यानी हमारे यहाँ जो अमूमी तौर पे मजहबी मजाज बन जाता है, वो किसी चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कुरान मजीद जो है इसका जो मुस्बत पहलू है वो भी सामने रखते हुए कह रहा है कि तुम्हारी बात के अंदर जो बात कही जा रही है उसके अंदर यकीनन ये एक नफा का पहलू भी होता है। लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो नफा का पहलू है, वो नफा का पहलू क्या है, गरीबों की मदद हो जाती है, मस्कीनों की मदद हो जाती है। ये जो नफा का पहलू है उससे बढ़ के जो है ना एक और चीज है, वो है इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। इससे जो गुनाह होता है, जो इखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक हैं, वो ज्यादा गनौनी हैं, जो नफा हासिल होता है। यहाँ नफा और इस्म के दरमियान जो है ना मुकाबला हो रहा है, तब यानी मुकाबला यानी तकाबुल हो रहा है, मुवाजना हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कुछ तफासिर के अंदर भी और वैसे भी जब बात की जाती है, तो यहाँ कुछ मेडिकल फ़वाइद गिनवा दिए जाते हैं कि शराब के अंदर भी कुछ मेडिकल फ़वाइद होते हैं, इस तरह जुए के अंदर भी कुछ जो है ना कोई मादी फ़वाइद होते हैं, वो बात गिनवाई जाती है। यहाँ वो बात नहीं हो रही, यानी ये कि यानी मेडिकल के कुछ, सॉरी इसके कोई शराब के कुछ मेडिकल फायदे होते हैं, ये बात नहीं यहाँ कही जा रही। यहाँ कुछ इखलाकी पहलू हैं जिनको कुरान मजीद ज़ेर बहस ला रहा है। हम गैर मुतल्लका बात नहीं करते, बात तो वही होनी चाहिए जो कुरान मजीद ने बयान की है। वो इखलाकी पहलू क्या है कि इस शराब और जुए की इस महफिल से लोगों को नफ़ा भी होता है,
وہ جو نفع ہوتا ہے وہ اخلاقی پہلو سے بات ہو رہی ہے کہ یعنی ظاہر ہے، یعنی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی چیز ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی فلاح اور بہبود کے کام کیے جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا اخلاقی پہلو ہے۔ وہ جو اخلاقی پہلو ہے وہ اسمہما، وہ اس کے اندر ایک گناہ کا ایلیمنٹ ہے، اور جو گناہ کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا ہیوی ہے، اتنا جو ہے نا وہ وزنی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ موازنہ کر کے یہاں بتایا ہے، اور اس موازنے کو بتانے کے بعد یہ جو ہے نا کراہت اس کی کہ یہ جو شراب اور جوا ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد آگے یعنی دوسرا سوال ہے وہ اسی آیت کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ بات واضح رہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے علیحدہ آیت بنائی گئی۔ جی جی سوری میں تھوڑا سا ہو گیا۔ جی جی اسمہما تو اخلاقی چیز ہے نا، جی جی نفعہما دنیاوی فائدہ کی چیز ہے۔ یہ وہ اخلاقی فائدہ ہے جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا وہ بھی اخلاقی فائدہ ہی ہے جس کو وہ اخلاقی فائدہ سمجھ رہے ہیں۔ جی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس کو ہم میڈیکل طور پہ جو ہے نا یہ چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ عمومی طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے مادی فائدے کی بات ہو رہی ہے یا اس کے میڈیکل فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو شراب ہے اس کی پھر وہ فائدے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا گنواتے ہیں، وہ یہ گنواتے ہیں کہ اسے ہم پریزرو کر لیتے ہیں میڈیسن کو، یا جو ہے نا کئی گلے کی بیماریوں کے لیے، دوسری تیسری بیماریوں کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہو جاتی ہے شراب۔ یعنی وہ اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا لوگوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی۔ یعنی بات ہم نے وہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہ جو فائدہ ہے یہ کوئی مادی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی میڈیکل فائدہ نہیں ہے، یہ وہ فائدہ ہے جو اخلاقی فائدہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اخلاقی فائدہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے نا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو اخلاقی مفاسد ہیں، مفاسد کیا چیز ہیں؟ یعنی یہ جو اسم ہے یہ انسان کی اندرونی یہ شخصیت ہے اس کو جو ہے نا گندا کر دیتا ہے، اسی کو تو گناہ کہا جاتا ہے نا، یعنی اسی کو اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اخلاقی طور پہ گر جاتا ہے تو وہ گویا کہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اس کی اخلاقی طور پہ جو اس کا منفی پہلو ہے، اخلاقی طور پہ کہ اس کا مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ جو منفی پہلو ہے وہ زیادہ باری ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ بات واضح ہو گئی؟ سوری، اسمہما تو بہت کلیئر ہے، وہ اخلاقی نقصان ہے۔ تو کیا اسمہما کا دیکھ کر ہم نفعہما کا معنی نکال رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو بالکل دنیاوی چیز ہی نظر آ رہی ہے، لفظ تو دنیا نفع ہو رہا ہے نا ہمیں، تو جی اس سے ہم دوسرا مطلب اسمہما کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ اب میرا اصل میں مطلب ایک کرینہ کیا ہے جیسا یہاں سے ہم یہ مطلب لے رہے ہیں؟ دیکھیں پیچھے خمر اور مائسر کی جو محفل ہے، خمر اور مائسر کی جو محفل ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بات اباری جا رہی ہے، انفاق کی کنٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے۔ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ انفاق جو ہے، ہاں کنٹیکسٹ کی وجہ سے، یعنی الفاظ کے اندر جو ہے وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے، وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محفل برپا کی جائے اور اس سے جو ہے نا تاکہ ہمیں فائدہ ہو، پیسے اکٹھے کر لیں، اور جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے خرچ کرو، غریبوں کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے، جیسا کہ پیچھے آیت آ چکی ہے انفاق کے حوالے سے، تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں۔ تو یہ جب یہ کہا گیا کہ یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، اس کے اندر جو گناہ ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقی جو نجاست ہے، جو یعنی غیر پاکی ہو جانا ہے، وہ اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بھاری ہے۔ وہ جب بھاری ہے تو پھر جو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ غریبوں کی فلاح اور بہبود کے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی مادی چیز کا نہیں بات ہو رہی، یہاں پہ کوئی میڈیکل بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو فائدے ہیں اس کے اگینسٹ جو تم گناہ کرتے ہو اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ کنٹیکسٹ یہی ہے، اس کے بعد آیت کا ٹکڑا بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَ كَمَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر انہوں نے یہ سوال کیا، یہ تیسری دفعہ یہ سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 195 میں سوال کیا تھا، اس کے بعد 215 میں جو ہے یہ سوال آیا ہے،
اس کے بعد یہاں پہ 219 آیا میں یہ سوال دوبارہ انہوں نے اٹھا دیا ہے، یعنی تیسری دفعہ یہ یعنی سوال کیا ہے۔ جب یہ سوال کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے یہ ایک رائے رکھی ہے کہ خمر اور میسر کی جو ہے نا محفل اٹھا لیتے ہیں، یعنی یہ جب محفل اٹھے گی تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ بھی آپ نہیں مان رہے تو پھر یہ بتائیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، یعنی یہ اگلا سوال جو ہے ماذا ينفقون، کہ ہم کتنا خرچ کریں، ہماری خرچ کرنے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ ان کو کہا جا رہا ہے قل العفو، قل العفو، عفو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کو، فاضل مال کو، یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم عفو کہتے ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آ گیا، دیکھیں جب پیچھے اگر میں آپ کو لے جاؤں جو پچھلی آیا ہے 194 سال اس میں جی، جب ان کو 250 میں جب ان کو کہا گیا یسألونک ماذا ينفقون، جب انہوں نے وہاں یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب دیا تھا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو کچھ بھی تم جو ہے نا خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے والدین کے لیے ہوگا، اپنے اعزاء قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا، مسافروں کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد پھر بات کہی تھی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا تھا یہ سوال کا جواب دینے کے بعد، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی تھی کہ آپ کے لیے جو ہے نا جتنا آپ سے جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ اس کا جو ہے نا ضرور کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے ان کی تسلی نہیں ہوئی اور یہاں پہ آ کے پھر اسی سوال کو سامنے رکھا ہے کہ ہم پھر جو ہے نا کتنا خرچ کریں، ہماری کوئی بات بھی آپ نہیں مان رہے تو پھر ہم کتنا خرچ کریں۔ تو یہ کہا گیا کہ کتنا خرچ کریں، تو آگے سے جواب آیا کہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب یہ ضرورت جو ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ ضرورت ظاہر ہے گھر کے ڈے ٹو ڈے کے اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم، مستقبل کے جو ہے نا اخراجات ہوتے ہیں، اپنی ظاہر ہے مستقبل کے اخراجات ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو بزنس کر رہے ہیں اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو جو حقیقی ضرورتیں ہوتی ہیں کاروبار کی، اپنے گھر کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بچتا ہے وہ سارا کا سارا انفاق فی سبیل اللہ یعنی کر دیا جائے۔ یعنی جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی انفاق ہوتا کیا ہے، اس کی ایک بیس لائن جو ہے وہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں سالانہ وہ تو بیس لائن چیز ہے، بالکل بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اپنی جگہ یہ ایک فرض ادا کر دیا، جس طرح فرض نماز ہوتی ہے اس کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا رمضان آتا ہے روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد نوافل روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات کا بھی اہتمام کیا کرو، یہ ایک دوسری لیئر ہوتی ہے۔ ایک تیسری لیئر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل حالات آ جائیں، قوموں پہ مشکل حالات آ جائیں، جنگیں جو نا تھونکتی جائیں، زلزلے قحط کا دور آ جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو یہ وہ جو تیسری جو لیول ہے اس کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی تم سے اگر انفاق کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس جنگ کے لیے انفاق کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جو جنگیں آگے آ رہی ہیں اس کے لیے انفاق کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تمہارے پاس جو میکسیمم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میکسیمم تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہاں پہ اس چیز کو واضح طور پہ کھول دیا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنے دی۔ بیس لائن کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، بیس لائن وہ زکوٰۃ کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نوافل صدقات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر حالات اس طرح کے آ جائیں کہ قوموں پہ جو ہے نا جنگیں تھونکتی جائیں اور یا زلزلے قحط کے زمانے آ جائیں، تو اس کے لیے جو ہے نا جو میکسیمم آپ سے جو ہے نا جو دین یا مذہب تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں کھپا دو۔ اس کے بعد یہ کہ ان تمام سوالات کے جواب دے دیے، ان تمام سوالات کے جواب دے دیے، اور جیسا کہ پیچھے بھی کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی یہ سورہ مائدہ تک یہ چیز چلتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب کنکلوڈ کرتی ہے بات کو تو اس کے بعد کہتی ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جو آیا کا ٹکڑا ہوتا ہے یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں
کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس ٹکڑے کا. یہ سورہ ہم جو ہے سورہ قیامہ میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ قرآن مجید جلدی جلدی نازل ہو اور تاکہ یہ سارا کا سارا میں حاصل کر لوں. تو وہاں پہ کہا گیا تھا لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم جو ہے نا اس قرآن مجید کو جمع بھی خود ہی کریں گے اور اس کے بعد آخری قرت بھی آپ کو سنائیں گے اس کی. جب ہم یہ کام کر لیں تو پھر جو آخری قرت آپ کے پاس آئے گی اسی کی پیروی کرنا، اور جہاں کہیں ہمیں اس کی بیان کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو بیان بھی کر دیا کریں گے. یہ جو آخری ٹکڑا ہے ثم ان علینا بیانہ، ہم اس کی وضاحت بھی کر دیا کریں گے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی حوالہ دے رہی ہوتی ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا مکی دور میں سورہ قیامہ کے اندر، یہ وہ وعدہ ہے. کذالک کا کہہ کے اس کو کہ یہ ایسے ہم اپنی آیات کو کھولتے ہیں، اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یعنی یہ کب کہا جاتا ہے جب ایک چیز کو واضح طور پہ بتا دیا گیا، واضح طور پہ چیزیں کھول دی گئیں. اب اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں دی گئی، ان کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے. یعنی اب یوں سمجھیں کہ انفاق کے حوالے سے بھی 3 دفعہ سوال پوچھا گیا، اس طرح قتال کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد جو مہینے ہیں حرمت والے مہینے، 2-3 دفعہ ان کے بارے میں سوال کیا گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیپٹر کو کلوز کرنا تھا، اس بات کو کلوز کرنا تھا، مزید نہیں جو ہے نا اس پہ یعنی وقت صرف نہیں کرنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا یہاں پہ کہا گیا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا، یعنی یہ کہہ کے کہ تم غور و فکر کرو. تم غور و فکر کرو کس چیز میں غور و فکر کرو؟ کہ جو شریعت کے پہلو تمہیں دیے جا رہے ہیں، جتنی بات کہی جا رہی ہے، یہ تمہیں انہی کے اندر جو نا غور و فکر کرنا چاہیے. میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے جب تمہیں انسان بنایا تھا تو کچھ چیزیں دی تھیں، کچھ ایٹریبیوٹ دیے تھے، اس عقل کو استعمال کرو، اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ نتائج جو تم اخذ کرنا چاہتے ہو ان آیات کے اندر موجود ہے، ان آیات کے اندر موجود ہے. غور و فکر کرو گے وہ تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ان کو انفاق کے لیے کہا گیا تو اس کے اندر چیزیں انڈرسٹوڈ تھی. یہ موقع اور مرحلہ آ گیا، اس موقع اور مرحلے کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے پے در پہ کوشچن کیے، اور پھر وہ آخری بات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول دی. یعنی آخری بات کیا ہے؟ یہ کہ تم نے کہا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، وہ جو کتنا خرچ کرنا ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا کہ میکسیمم جو لمٹ ہے وہ بھی تمہیں واضح کر دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے. اگر پھر بھی کوئی مزید کویسچن ہے تو وہ انہی آیات کے اندر سے سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی اور چیز جو ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ بھی انہی آیات کے اندر پڑی ہوئی ہے. یعنی عقل سے کام لیں، اور وہ دنیا کے اندر جو معاملات تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، یعنی وہ معاملات کیا ہیں جو دنیا کے اندر تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، یہی کہ قتال کا تم سے یعنی مطالبہ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. وہ قتال کیا ہے؟ وہ قتال یہی ہے کہ فتنے کے جو ہے نا اس وقت سر اٹھا چکا ہے، ظلم و جبر جو ہے نا ایک مشین اس وقت یعنی چکی ایک پیس جس میں لوگ پیس رہے ہیں، اس کا خاتمہ کرنا ہے. اس میں غور و فکر کا معاملہ ہے، اس کے لیے انفاق کرنا ہے، اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے راستے میں چیزوں کو خرچ کرنا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے یہ ساری تقاضے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کیا ہم وہی کام جو انفاق کا کام ہے ایک منفی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ کام حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا. جو خمر اور مائسر کا پہلو تھا وہ بھی تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا. یہ سارے معاملات دنیا کے معاملات ہیں، ان کو بھی تم نے انہیں آیات کے ذریعے سے سمجھو، اور سمجھنے کے بعد غور و فکر کر کے جو باقی اگر کوئی سوالات رہتے ہیں تو وہ تمہیں ان کے اندر پورا مواد مل جائے گا. انسان کی ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو اطلاقی معاملات ہوتے ہیں، جو اپلیکیشن کے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، وہ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسی پہ تکیہ لگا دیتا ہے. حالانکہ وہ سارا مواد جو ہے قرآن مجید کے اندر وہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے. غور و فکر کرے تو وہ غور و فکر کو جو صلاحیت ہے انسان کی، وہ اس کو استعمال کرے تو وہ چیزوں کو پا لیتا ہے وہاں سے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. جب انسان اس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے
تو اس کے لیے پھر وہ پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے کی صورتحال بن جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل میں گائے ذبح کرنی تھی، گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے پے در پہ ایسے سوال کیے کہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا. ایسے ہی قرآن مجید کے اندر یا سنت کے اندر جو بات کہی جاتی ہے واضح ہوتی ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک طریقے سے، دو طریقے سے، تین طریقے سے وہ چیز ہو سکتا ہے، وہ چیز ہو یعنی اس پہ اپلائی ہو سکتی ہو. تو جو چیز بھی سمجھ آتی ہے وہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بیسیکلی جو فقہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں. ایک صاحب جو ہے نا، آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ آپ کیسے جو ہے نا اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آسٹریلیا کے اندر دیکھیں، جو بھی آپ کو غریب کو ملتا ہے اس کو دے دیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی آرگنائزیشن دیکھ لیں جو آپ کے ان پیسوں کو یعنی کسی دوسرے ملک میں، جس طرح فلسطین ہے، افغانستان ہے، وہاں پہنچا دے گی. یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے جن ملکوں سے آئے ہو وہاں بھیج دو، اپنے رشتے داروں کو پیسے بھیج دو، وہ آگے جو ہے نا فطرانہ کسی اور کو دے دیں گے. تو میں وہاں بیٹھ کے یہی تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر تو یہی تو کام ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ یعنی جتنے بھی پاسبل جو ہے نا راستے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے فقہ کے اندر جو ہے نا یہی تو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کام کر لو گے تو وہ قابل قبول ہوگا. کوئی کسی میں کوئی قباحت نہیں ہے. کسی بھی فقہ کو جو ہے نا فالو کر لو گے کوئی قباحت نہیں ہوتی. اصل جو ہے وہ اصل قرآن مجید کا جو ہے نا ٹیکسٹ ہے، اس کو پکڑنا ہے. جب آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ راستہ ہے جس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. جو چیزیں اطلاقی ہوتی ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہم اطلاقی چیزوں پہ فرقہ واریت کی بنیادیں یعنی قائم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی ڈینجرس ٹرینڈ ہوتا ہے. قرآن مجید یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس آ گیا ہے بس اس کے اندر غور و فکر کرو گے، اور جس طریقے سے بھی کرو گے اس میں بس یہ خیال رکھنا کہ کوئی منفی پہلو نہ ہو، منفی پہلو نہ ہو. اس میں غور و فکر کرو گے تم ایک نتیجے پہ پہنچو گے. ہاں تمہیں یہ فتنے کو خاتمہ کرنا ہے، تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، تمہیں جو ہے یعنی یہ سارے کام کرنے ہیں جو تمہیں کہا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہیں ان آیات کے اندر مل جائیں گی. اور اس کے نتیجے میں جو آخرت میں نتائج مترتب ہونے ہیں اس کی بھی تمہیں جو ہے نا وضاحت مل جائے گی. اس کے بعد کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اس کے بعد ایک اور سوال یہاں پہ یعنی اسی کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا یہ ہے اسی پیراگراف کے اندر کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے. اچھا، ابھی جو بات ہوئی تھی آپ کے سامنے جو میں نے کہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چیپٹر کلوز کر دیا ہے کہ اب انفاق کی بات نہیں ہوگی، اب یہ حرام مہینوں کی جو ہے بات نہیں ہوگی. جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں جوابات دے دیے گئے. اب اس کا جو سوالات ہے اس کی ڈائریکشن اب چینج ہو جائے گی. یعنی یہ کہ کوئی اور سوالات ہیں تو وہ کرو، کوئی اور سوالات ہیں تو وہ کرو. تو اب جو سوال پھر سامنے آتا ہے، ظاہر ہے کہ اب یہ سوال ضروری نہیں تو وہ انہی منافقین کی طرف سے ہو، یہ عام مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ظاہر ہے کہ مستقبل کی معاملہ ہے، اس کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، اس کے بارے میں مسائل کھڑے ہونے ہیں، یہ جنگیں ہونی ہیں. اس کے نتیجے میں خواتین جو ہے بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. تو کیا کیا جائے گا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اور جب نیچے بریکٹ میں استاد محترم نے رکھا ہے کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آگے سے جواب ملتا ہے کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے. یعنی پھر یہاں پہ بات جو ہے اصولی کی، قرآن مجید میں اصولی بات جو ہے اب انسانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا اپلائی کرنا ہے. انسانوں نے پلاننگ کرنی ہے. کھیتی انسان بوتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں اس کو کیسے جو ہے نا کھیتی کو کھاد ڈالوں گا، اس میں کیسے جو ہے نا وہ آگے مارکیٹ تک لے جاؤں گا، پوری پلاننگ کرتا ہے. یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. ایسے یہ جنگ جو پیش آ رہی ہے یقیناً یہ اللہ کے راستے میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی جو ہے نا جو معاملات ہوں گے وہ تمہاری عقل نے خود کرنے ہیں، انسانوں نے خود کرنے ہیں. اللہ نے کوئی وہاں پہ کوئی آپ کے لیے کوئی اس طرح کا ماحول نہیں بنا دینا کہ ایک تو کہیے کہ یتیم ہی نہ ہو، یہ کہ کوئی بیوہ ہی نہ ہو.
اور اس کے بعد زمین سے جو ہے نا ان کے لیے کوئی من و سلوا پیدا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا ایسے کہ یہ کام ساری پلاننگ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ جب یہ پلاننگ کرو گے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ 3 بچے ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، یہ معاملہ بھی ان کی بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، ان کی اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، ان کو اس معاشرے کے اندر ضم کرنا ہے تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ ضم کرنا ہے، ان کے نفسیاتی مسائل حل کرنے ہیں، ہمیشہ ان کو جو ہے نا وہ سامنے رکھے ہوئے جو ہے نا یہ معاملات دیکھنے ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، تو خالطو خالطہ یخالطو کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو اختلاط کا اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہی ہے، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جوڑ دینا، ان کو چیزوں کو مطلب یہ کہ یعنی اس طریقے سے جوڑ دینا کہ ان میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی یہ ہوتا ہے وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اور تم اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ ملا لو یعنی گھر کا حصہ بنا لو۔ وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کی ماؤں کو جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح کر کے، اگر آپ نیچے بریکٹ میں دیکھیں، ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ تو اس کے بعد کہا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو ایسا جب تم کرو گے تو اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو بگاڑنے والا ہے اور کون ہے جو اصلاح کرنے والا ہے، یعنی چیزوں کو سدھارنے والا ہے، مصلح چیزوں کو سدھارنے والا، اصلاح کرنے والا، ان کو بہتر بنانے والا، اور کون ہے جو چیزوں کو بگاڑنے والا ہے۔ یعنی انسان جب یہ یتیموں کا معاملہ کریں گے، جب یہ بیواؤں کا معاملہ کریں گے، تو اس کے اندر منفی جذبات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یا جو ہے خواتین بھی ظاہر ہے ان کے اندر ہوں گی، ان کی بیوائیں ہوں گی، اور ان یتیموں کی بڑی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ظاہر نکاح کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر یہ منفی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں اس کو بھی جان رہی ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کو بات کہی جا رہی ہے جن کا آخرت پہ پورا یقین ہے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کر رہے ہیں، تو جب اللہ جانتی ہے تو وہ اس کی سزا بھی دے گی، یہ بھی یہاں پہ واضح رہنا چاہیے۔ اور جو مصلح ہوگا، جو چیزوں کو سدھارنے والا ہوگا، اصلاح کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی زبردست، بڑی حکمت والی ہے۔ اس آیا کے اندر 220 نمبر جو آیا ہے، اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے، اس کو پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں واپس جا کے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ یتیموں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے یہ جنگیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یتیم جو ہے نا ہوں گے، ان کے ساتھ کس طرح یہ ساری بات جو ہے نا طے کرنی ہے، بڑی واضح طور پہ ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے بات والا کہ ان کو تم اپنے ساتھ ملا لو، یہ تخالطہم جو ہے، یہ اس کو اس سینس میں بھی لیا گیا ہے کہ ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے جو ہے نا ظاہر بزنس کرو۔ ان کے مال کا ظاہر اکاؤنٹنگ اس کی علیحدہ رکھیں گے، یہ بات نہیں کہ ملانے کے بعد ان کو یعنی بھول جائیں گے، نہیں، ان کی اکاؤنٹنگ علیحدہ رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ جو اس کے بعد آیا نمبر 221 آئے گی، اس کنٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہ اصلاً جو ہے نا ماؤں کے ساتھ جو ہے نا شادیوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جو یتیم بچے آئیں گے ان کی اب نگہداشت کا معاملہ ہے، ان کی ظاہر ہے ان کی سدھارنے کا معاملہ ہے، معاشرے میں ان کو ایک سٹیٹس دینے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ سارے معاملات نپٹائے جائیں گے، وہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یقیناً مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے، انیتا کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں پڑ جانا، انتا کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کو مشقت میں، زحمت میں ڈال دینا، مشکل میں ڈال دینا، یہ اس کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشقت پہلے موجود تھی، یعنی اس میں کنسیشن دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو تدریجی معاملات ہو رہے ہیں، جیسا کہ شراب کے حوالے سے آپ کو مطلب آگے جو صورتیں آئیں گی اس میں مزید جو ہے نا شراب کی حرمت کے حوالے سے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ ایسے ہی رمضان کے حوالے سے جب ہم نے پڑھا تو وہاں پہ تدریجی طور پہ پہلے ایک بات رکھی، اس کے بعد دوسری بات رکھی۔ ایسے ہی دیگر معاملات ہیں، جیسے وراثت کا اصول ہم نے پیچھے پڑھا، آگے سورہ النساء کے اندر بھی جا کے پڑھیں گے،
قرآن مجید نے بہت ساری چیزوں کے اندر تدریجی معاملات رکھے ہیں. تدریجی معاملات یہ کہ شروع میں نرم چیزیں ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ واضح کر دیا، تھوڑی چیزیں مشکل ہو گئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شروع میں مشکل تھی، بعد میں آسان کر دیا گیا. یہ بھی قرآن مجید کا جہاں تدریجی پہلو یہ سامنے رہنا چاہیے. یہاں پہ یتیموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یتیموں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پہ ایک آیت کا ٹکڑا آتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ. یعنی جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی استعمال نہ کرو، اس کو کبھی بھی استعمال نہ کرو، اور اس یتیم کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو گے احسن طریقے سے کرو گے، یہاں تک کہ وہ خود بڑے ہو جائیں اور اپنے معاملات کو سنبھال لیں. یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری تھی. سورہ انعام اور بنی اسرائیل مکی صورتیں ہیں، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورہ ہے. یہاں پہ اس جو پچھلی بات کہی گئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو تمہیں پچھلی بات کہی گئی تھی اس میں سے پھر اب ہم کنسیشن دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے. تم ظاہر ہے کہ ان کو جب یہ اپنے ساتھ ملا لو گے تو فَإِخْوَانُكُمْ، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں. یہ بھائی کس پہلو سے جو ہے نا کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں؟ یعنی کیا رشتہ داری میں بھائی بن جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یعنی بچے ہیں اور وہ عورتیں ہیں. یہاں پہ اخوانکم کا جو لفظ ہے یہ مواخات کے لیے جو ہے نا جو معنی استعمال ہوتا ہے وہی ہے، یعنی بھائی بند ہیں، بھائی چارہ ہے. یعنی ان یتیموں کو والد کی شفقت میسر آ جائے گی، والد کی شفقت میسر آ جائے گی، اور ان بیواؤں کو چھت مل جائے گی، گھر مل جائے گا. وَإِخْوَانُكُمْ، ان کو گھر مل جائے گا. جو تمہیں پیچھے جو حکم دیا گیا تھا اس سے میں کنسیشن دے رہا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر میں چاہتا تو تمہیں اسی مشقت میں پڑے رہنے دیتا جس مشقت میں پہلا قانون دیا تھا. نہیں، بلکہ میں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے، میں نے کنسیشن دی ہے، اور کنسیشن دی ہے ان اللہ عزیز الحکیم. یہ جو کہا ہے نا کہ میں تمہیں اسی مشقت میں رہنے دیتا، اس کے لیے لفظ ہے عزیز. میں بڑا زبردست ہوں، یعنی یہ کہ جو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن میں حکیم بھی ہوں. یہ دو لفظ جو مل کے آتے ہیں، دراصل یہ زبان کا جو ہے نا محدودیت ہوتی ہے. زبان اپنے پوری بات کو کنوے کرنے میں اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، پھر ہم 2 یا 3 4 لفظوں کا سہارا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس میں عزیز اور حکیم بیک وقت دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصہ ہیں. اگر علیحدہ آئیں تو ہو سکتا ہے یہ بات واضح نہ ہوتی. یہ کہ میں نے جو تمہیں مشقت سے دور کیا ہے، مشقت والا معاملہ جو ہے عزیز کا ہے. حکیم، لیکن میں حکمت سے بھی کام لیتا ہوں. میں نے اپنے اوپر ایک حکمت لازمی لاگو کی ہوئی ہے، اور میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں وہ قانون دوں، وہ شریعت دوں جس کے اندر جو ہے نا تمہارے لیے چیزیں سہل ہو جائیں، آسان ہو جائیں، ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ حکمت مبنی بات ہے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے، میں اس کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے نا توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ آیت نمبر جیسا کہ 220 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے 173 اور 185. اگر اس کو جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چیز ہے، وہ جس کی طرف میں جو ہے نا آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ اگر 173 دیکھیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس میں خون ہے، جس میں یہ کہا گیا مردار ہے، جس میں سور کہا گیا، اللہ کے نام پہ چیز ذبح نہیں کی جاتی اس کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں یہاں پہ آگے. چاروں چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہی چیزیں ہیں جو میں نے حرام ٹھہرائی ہیں. لیکن اگر تمہیں زندگی اور موت کا معاملہ پڑ جائے، درپیش ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی تاکہ تم زندگی بچا سکو. اس کے لیے جو اصول ہے وہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اضطراری حالت میں یہ تم کام کم کر سکتے ہو. زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو وہ اضطراری حالت ہے. یہ شریعت نے اس چیز کی سہولت دی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں 185 میں. 185 میں عبادت کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے کہ تم جو روزے مس ہو جاتے ہیں رمضان سے، وہ دوسرے دنوں میں جا کے جو ہے نا روزے رکھ سکتے ہو. اس کی حکمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. وہ یہ کہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی عبادات میں ہم عسر اور یسر کو دیکھیں گے، عبادات میں عسر اور یسر کو دیکھیں گے، اور
جب زندگی اور موت کا معاملہ ہوگا تو اضطراری حالت کو دیکھیں گے، اور جب معاشرے کے اندر سماجی حالات میں جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ کو دیکھیں گے کہ ہم معاشرے کے اندر جب ہم دوسرے طبقات کے ساتھ خصوصاً جو زیر دست ہیں ان کے ساتھ کو معاملے کے بارے میں کو بات کریں گے تو ہمیشہ ہم ایسے راستے نکالیں گے جو لَأَعْنَتَكُمْ کے اندر آتے ہیں۔ یہ پہلو ہے، بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر جب شریعت دی ہے اس کی حکمتیں بھی واضح کی ہیں، اس کا فلسفہ بھی واضح کیا ہے، اور یہاں پہ یہ لفظ لا کے اعنات کا لفظ لا کے یعنی انتا کا حکم کا لا کے یہ کہ سماج کے اندر جب تم اس طرح کا معاملہ کرو گے تو جس طرح میں حکیم ہوں تم نے بھی حکمت سے کام لینا ہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے نا وہ نقطہ ہے۔ اگلی جو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ یہ انیتا کا مطلب ہوتا ہے جب یہ تین لیٹر مل کے بنتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں پڑنا، مشکل میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا۔ لیکن جب کسی دوسرے شخص کو اسی مشقت میں، مصیبت میں، زحمت میں ڈالنا ہو تو انتا کا لفظ آتا ہے۔ انتا اسی سے مصدر بنتا ہے اعنات۔ اعنات یعنی کسی دوسرے شخص کو مشقت میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا نہیں، مشقت مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حکمت کا جو تقاضا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھا دیا ہے کہ شریعت کا یہ جو پہلو ہے یہ تو ہمیشہ سامنے رہے گا، یہ تو واضح ہو گیا، لیکن زندگی کے اندر بے شمار دسیوں بیسیوں پہلو ہوتے ہیں جہاں تم نے معاشرے کے اندر جانا ہے، اور جب معاشرے کے اندر جانا ہے تو جس طرح پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی شریعت کا کوئی بھی پہلو سامنے آئے تو ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم کہ میں جو چیز تمہیں سہولت دی ہے یہاں پہ میں مشکل بھی بنا سکتا تھا، تمہیں جو پرانی بات کہی تھی میں اسی پہ یعنی بات اپنی یعنی اسی انداز میں بات کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ان کو ملا لو، وہ فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک مواخات کا عمل پیدا ہو جائے گا، مواخات کا وہی عمل جو آلریڈی چل رہا ہے مدینہ کے اندر، جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں انصار کے ساتھ جو ہے نا وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھائی بہن کا ایک رشتہ پہلے سے بن چکا ہے۔ کل کو جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، بچے یتیم ہو گئے تو ان کے ساتھ یہ مزید چیز چلنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ ابھی بالکل ابتدائی حالات ہیں، ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی احد کی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب بدر اور احد کی لڑائی ہو جاتی ہے، احد کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس میں پھر جو ہے نا یتیم بچے ہوتے ہیں۔ سورہ النساء میں جا کے اسی چیز کو دوبارہ اٹھایا ہے وہاں پہ کہ وہ جو میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کے اندر، اب یتیم بچے آ گئے ہیں، ان یتیم بچوں کی ماؤں سے اور بڑی بہنوں سے شادیاں کر لو، جو تم شادیاں تو کرتے ہی ہو، شادیاں کر لو۔ سورہ النساء کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، یعنی انہی الفاظ سے ہوتا ہے، یتیموں کے اور جو ہے بیواؤں کی نکاحوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو بات آگے جا کے اسٹیبلش ہونی ہے، جب یہ واقعہ ہو جانا ہے، واقعہ ظاہر ہے کب ہونا ہے، یہ سورہ النساء میں جا کے دیکھیں گے، اور واقعہ کب ہوا ہے، میدان احد کے بعد ہوا ہے، ابھی واقعہ نہیں ہوا، ابھی مستقبل کی پیش بھی نہیں کی جا رہی ہے، پہلے سے چیزیں پلاننگ کی جا رہی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچیں گے ہم سورہ النساء کے اندر تو یہ چیز پھر واضح ہو جائے گی، ہم پیچھے پھر مڑ کے دیکھیں گے کہ اصل قانون کیا دیا گیا تھا، کس جگہ دیا گیا تھا سورہ بقرہ کے اندر، اور پھر ہم اس کی بنیاد پہ وہاں پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی نظم ہے۔ نظم یہ کہ پورے گروپ کے اندر جو صورتوں کا گروپ ہوتا ہے، 7 گروپس ہیں صورتوں یعنی پورے قرآن مجید کے اندر صورتوں کے، تو جو بات پچھلی سورہ میں کہی جاتی ہے وہ اگلی سورہ میں بھی جا کے جو ہے نا اسٹیبلش ہوتی ہے۔ یہ نظم ہے، ہم اس طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں، کلیئرٹی پہ ہمیں کھڑا کر دیتی ہیں، اور اس طریقے سے قرآن مجید اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے، متعین کرتے ہوئے آگے چیزوں کو جو ہے لے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی حکمت، اپنا فلسفہ شریعت کا وہ بیان کیا یعنی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے یعنی اضطراری حالت کو سامنے رکھیں، یہ بھی ہم سمجھیں کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ عبادات میں ہمیشہ عسر اور یسر کو سامنے رکھنا ہے، عسر اور یسر کو۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو زبان تو چلا لو کم از کم۔ یہ ساری چیزیں یسر پہ مبنی ہیں۔ یعنی یہ پچھلے دنوں ہمارے اس گروپ میں، ہمارے جو یہاں فرینڈس کا جو گروپ ہے، وہاں میں نے لیاز صاحب کا جو ہے نا ایک
حسن الیاس صاحب کا ایک جو ہے نا وہ کلپ میں نے شیئر کیا تھا کہ نماز جو ہے کس طریقے سے یعنی سفر میں ہوں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایون اپنی کاروں کے اندر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ یسر کا جو پہلو ہے یہ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، یعنی عبادات میں. اور معاشرے کے اندر جب آپ یعنی سماجی حالات میں کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ آیا جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے 220. یہ قرآن مجید کا جو ہے نا سبق ہے، یہ لیسن ہے، اس کی حکمتیں ہیں. یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں. خاص طور پہ سورہ بقرہ کے اندر ان کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے، یعنی فاؤنڈیشنز اسٹیبلش کی ہیں. ان کو ہمیں ہمیشہ پلے باندھ لینا چاہیے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو مزید تو وہ لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.